We'll start with the properties of the nitrogenous bases. These are, first is the aromatic. The nitrogen containing bases are aromatic, that is they have alternate double bonds. Aromatic ring ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ڈبل بانڈ ہے ایک نہیں ہے, alternate double bond, اسی لیے اس کو aromatic کہتے ہیں, and they are having the alternate double bond. Second property is they are having heterocyclic, that is they are heterocyclic, that is the structure that contain other atoms in addition to carbon, such as nitrogen in the ring structure. کاربن رنگ ہم بولتے رہے پیچھے, اس کے اندر اگر رنگ اسٹرکچر کے اندر نائٹروجن بھی آ گئی تو دیز آر نون ایز heterocyclic structures. The 6 atom rings of purine and pyrimidines are numbered in opposite direction. ہم نے پیچھے بھی تھوڑا سا briefly ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیسے نمبر ہوتے ہیں. اس نیکسٹ سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ opposite direction میں کیسے نمبر ہے. We can see here کہ pyrimidines میں ایک نمبر جو ہے یہ نائٹروجن 1 از آن دی بیس اور دی لوور اینڈ, اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کلاک وائز جو ہے یہ اس طرح گھوم رہا ہے نمبرنگ اس کی, تو 1 2 3 4 5 6, جبکہ پیورینز میں اس کے اپوزٹ نمبرنگ ہے. فرسٹ رنگ میں 1 یہاں سے شروع ہوا اور اینٹی کلاک وائز 1 2 3 4 5 6, جبکہ سیکنڈ رنگ جو 5 ایٹم رنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نمبرنگ پھر کلاک وائز آ گئی 7 8 9. سو this is the difference in their numbering in the purine and pyrimidines rings. اور اسی وجہ سے ہم نے پچھلے ماڈیولز میں دیکھا کہ اس کا جو ہے نا اس کی نومنکلیچر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اس کے ڈفرینٹ نمبرنگ کی وجہ سے, جہاں جہاں اس کے ساتھ ایڈیشنل آکسیجن نائٹروجن اور امائنو اور میتھائل گروپ اٹیچ ہیں, اس کی وجہ سے اس کے ڈفرینٹ نمبر ہونے کی وجہ سے اس کا کیمیکل نیم ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. دیز آر ویک بیسز. پیورینس اور پیرمیڈینس ود این امائنو گروپ آر ویک بیسز. یہ جو ہے نا ان کا ایسیڈک ایکشن نہیں ہوتا, سلائٹلی ویکر سائڈ پہ جو ہے ان کا بیسک ایکشن ہوتا ہے. فنکشنل گروپس. دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشنل گروپس آف پیرمیڈین اینڈ پیورینس آر رنگ نائٹروجنس, کہ یہ کاربن رنگ ہم نے کہا تھا اس کے اندر کاربن رنگ میں سبسٹیوٹ ہوئے ہوتے ہیں نائٹروجن رنگ, تو دیز nitrogen ring act as a functional group. Similarly, carbonyl groups which are attached to the different atoms of the ring structure and exocyclic amino groups are the functional groups which are important in the function of the nucleic acids. Hydrophobicity. The purine and pyrimidine bases are hydrophobic, that is they are not soluble in water and relatively insoluble in water at near neutral cell pH. کہ سیل کی جو پی ایچ ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا relatively insoluble ہیں because they are hydrophobic. Stacking interactions. Hydrophobic stacking. اب یہ hydrophobic ہے پیورین بیسز, تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سٹیک کرتی جاتی ہیں, جس طرح اگر ہم ایک کوائن رکھیں اس کے اوپر دوسرا رکھیں پھر تیسرا پھر چوتھا, تو یہ سٹیکنگ اوپر نیچے سٹیک ہوتی جاتی ہیں اپنی ہائیڈروفوبسٹی کی وجہ سے, اور یہ ایکٹ کرتی ہیں اس کی یہ ہائیڈروفوبسٹی جو ہے اور سٹیکنگ انٹریکشن جو ہیں یہ اس کے 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر کو اسٹیبلائز کرنے میں امپورٹنٹ رول ہے ان کا. جیسے ہم نے 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر پڑھا تھا پروٹینس کا کہ اس میں ڈفرینٹ قسم کے امائنو ایسڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اپیرنسز دیتے ہیں اس کی. So the stacking interaction, hydrophobic stacking interaction in which 2 or more bases are positioned with the planes of their rings. اب یہ اگر رنگ ہے تو اسی کے پلین پہ دوسرا رنگ ہے, اسی کے اوپر تیسرا ہے, تو یہ جس طرح کوائنس اوپر نیچے لگے ہوئے ہیں اس طرح یہ اس کے سٹیک ہو جاتے ہیں. are one of 2 important modes of interaction between bases in the nucleic acids. This is the diagram which shows the stacking interactions or stacking modules. یہ ہم نے کہا تھا کوائنس کی طرح اگر ایک یہ بیس پیئر یلو کلر میں, اگلا ریڈ میں, اگلا پھر یہ بلو میں, تو یہ 3-4 بیس پیئرز جو ہیں یہ سٹیک ہوئے ہیں جس طرح کوائنس ایک دوسرے کو سٹیک ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی دوسرے ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ سٹیکس اسی طرح کوائنز میں ہیں, یہ نائٹروجن بیسز ہیں, جبکہ یہ بیک بون اس کی جو بن رہی ہے اسٹرکچر کی یہ فاسفیٹ اور شوگر کے ساتھ, یہ فاسفیٹ اور شوگر اٹیچ ہو رہے ہیں.
So these are the stacking interactions, which is one of the properties of the nucleotides. Base stacking helps to minimize contact of the bases with the water. اب یہ ہائیڈروفوبک ہیں, جب یہ اسٹیکس میں بنتے جاتے ہیں تو یہ اس کا واٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کم کر دیتے ہیں. ہائیڈروفوبسٹی رہتی ہے لیکن ذرا کم ہو جاتی ہے. And these interactions are very important in stabilizing the three-dimensional structure of the nucleic acid. اب یہ اسٹیکنگ انٹریکشنز جو ہیں یہ ہم نے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہائیڈروفوبسٹی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا ریپل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر میں یہ جو ہائیڈروفوبسٹی اور یہ اس کی stacking interactions جو ہیں they are important for formation of the 3-dimensional structure of the DNA or RNA or the nucleic acids.